حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے، جلال والے، اور اللہ نے طاقت بھی خوب دی تھی۔ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، نبوت ملی نہیں تھی اس وقت تک، تھے قبطی قوم کے، فرعون کے قوم کے نہیں تھے۔ تو یہ جو فرعون کی قوم تھی بنی اسرائیل، یہ قبطیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بنی اسرائیل والا اور ایک قبطی دونوں لڑ رہے ہیں۔ دیکھا تو قبطی پر ظلم کر رہا تھا، وہ دوسرا جو تھا وہ ظالم تھا۔ انہوں نے قبطی کی حمایت میں اس کو جو پکڑ کے ایک تھپڑ مارا تو مر گیا۔ اب یہ واپس ادھر نہیں جا سکتے تھے تو یہ شہر چھوڑ کر نکل گئے، مدین پہنچے۔ جب شہر میں داخل ہونے لگے تو اس سے پہلے کنواں تھا جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ مسافر بھی چلتے چلتے پانی کے نزدیک ہی رکتا ہے جہاں کوئی سایہ ہو، پانی ہو، تو یہ وہاں رک گئے۔ لوگ اپنے اپنے ریوڑ کو وہاں سے پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں الگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے تو دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کھڑی ہیں، بہت دیر سے کھڑی ہیں۔ تو پوچھا آپ کیوں کھڑی ہیں؟ بہت مختصر، انہوں نے بھی کوئی بہت تفصیل نہیں کی، بالکل مختصر کہا کہ یہ پانی یہ جو لوگ پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں اپنے ریوڑ کو، مختصر نہیں کہا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، چرواہا، یہ چرواہے ہٹ جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے کیونکہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ ایک جملہ ہے، کوئی تفصیل نہیں کہ وہ ابا بوڑھے ہیں تو ہم یہاں آ جاتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، یہ رش بہت ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، یا ہم ان کا انتظار کریں گے جب تک کہ یہ ہٹ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس سے کام لیا، طاقت جو اللہ نے انہیں دی تھی، ان کا پانی لیا، ان کے حوالے کیا، چلیں گے۔ یہ وہاں جب دونوں بہنیں گھر پہنچی ہیں تو یہ دونوں بہنیں بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ قصہ آپ نے سن رکھا ہے، جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جا کے کہتی ہیں کہ ابا ایک جوان ہے، اس نے ہمارا کام یہ کیا جو ہم جلدی آ گئے آج۔ انہوں نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آگے پھر تفصیل ہے۔ احداہما، ان میں سے ایک آئی ہے، تمشی علی استحیاء، استحیاء پتہ ہے حیا سے بنا ہے، حیا کے ساتھ، جیسے آدمی شرم کے ساتھ کوئی بچی بات کرے، حیا کے ساتھ، اور آ کر کہتی ہے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو پانی پلایا آپ نے اس کا اجر آپ کو دیا جائے۔ قرآن کریم اس بچی کی، اس لڑکی کی صرف ایک صفت کا تذکرہ کر رہا ہے، احداہما، ان میں سے ایک، تمشی آتی ہے، اس پر آئی ہے، محمد موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی ہے، مگر حیا کے ساتھ آئی ہے۔ یہ حیا، یہ تمام انبیاء کی طرف سے تعلیم ہے، تمام انبیاء کی طرف سے۔ ابو بصری نے عجیب باتیں لکھی اس موضوع پر کہ دیکھو وہاں چرواہے کھڑے ہیں تو یہ دونوں لڑکیاں الگ کھڑی ہیں۔ آج جائیے نا آپ ذرا سا لائن میں تو کھڑے ہوئیے سپر مارکیٹ کے، تو آپ کو پتہ چلے کاؤنٹر پہ آپ یہاں سے یوں ہوتے رہیں گے۔ غیر مرد کے ساتھ اختلاط، اگر مرد وہاں کھڑے ہیں تو وہ الگ کھڑی ہیں، اس انتظار میں کہ وہ چلے جائیں گے تو ہم پھر پانی پلائیں گے۔
عجیب باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب یہ کہا ہے کہ ابا نے بلایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اچھا چلو میں تمہارے والد کے پاس چلتا ہوں، میں آگے ہوں، تم پیچھے پیچھے آؤ، مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ ہے الٹی بات یا نہیں؟ راستہ بتانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا آگے آگے چلو نہ، میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے رہو اور پیچھے سے راستہ بتاتے رہو، دائیں بائیں آگے سیدھا جا بھی جانا ہے۔ کیا تعلیم ہے بتاؤ؟ ایک نبی کی بیٹی ہے اور دوسرا اپنی صفات کی بنا پر انشاءاللہ اللہ اس کو نبی بنانے والے ہیں، ہے نا؟ انبیاء کی غیب سے اللہ تربیت فرماتے ہیں، یہ صفت ان کے اندر پیدا کی گئی۔ عورت آگے چلے گی تو عورت تو نظر آئے گی کہ تم پیچھے چلو اور پیچھے سے راستہ بتاؤ، میں تمہارے آگے ہوں۔ تمام انبیاء یہ صفت، پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ جنتی وہ تو اپنے بدن کو چھپانے والے تھے، یہ تو جب بدن کھل گیا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نکلو بھائی، اب جنت کے قابل نہیں رہے، اب جنت کے قابل نہیں رہے۔ اور جو فطرت پر ہوگا، جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوگی، ہوتا نا فطرت ہی مسخ ہو جاتی ہے آدمی کی، جس کی فطرت مسخ نہیں ہوگی اس کو اپنے سطر کے کھلنے کا احساس ہوگا، اور جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوگی انسانی فطرت سے، جس اصل فطرت پہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا اس سے مسخ ہو چکی ہوگی، تو اس کو نہ تو اپنی عریانیت کا، ننگے پن کا احساس ہوگا، بلکہ اور مسخ ہوئی تو اس پر وہ ناز کرے گا۔ کتنی بیچاری، ہم حیران ہوتے ہیں کتنی عورتیں بیچاری ایسی ہیں جو اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہیں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں الحمدللہ اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا کی ہیں جن کا سر کھل جاتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا سر کھل گیا ہے، کیونکہ یہ بھی سطر میں شامل ہے۔ فطرت مسخ نہیں اور بگڑی نہیں ہے۔ فطرت اگر بگڑ چکی ہوتی تو احساس ہو جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے حیا، تو ہم نے تو ابھی ایک ہی رخ کی بات کی حیا کی، جو ہمارے سطر سے اور ہمارے لباس، اس کی کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ حیا اور کس میں ہونی چاہیے، اور کہاں حیا جھلکنی چاہیے، اور کس چیز میں حیا جھلکنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بات کریں گے۔ مگر یہ اہم ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھا جائے۔ حیا رخصت ہو گئی تو پھر خدا نخواستہ پھر آدمی کچھ بھی کر گزرے اس سے کوئی وعید نہیں ہے۔ حیا اگر رخصت ہو گئی ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرے اس سے کوئی وعید نہیں ہے۔ جس کی حیا نہ ہو اس کو یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ پہلی چیز جو بچپن سے بچوں کے اندر پیدا کی جانی چاہیے وہ حیا ہے۔ اب وہ بچپن سے ماں پردہ نہیں کرے گی، ماں کا لباس ٹھیک نہیں ہوگا، ماں کا سر ڈھکا نہیں ہوگا، تو پھر بچی اور بچے کے اندر خود بخود وہی باتیں جاری ہوں گی۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ عرصہ پہلے تک، بہت زیادہ پرانی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی پر ایک ڈرامہ آتا تھا، باوجود صاف ستھرا ہونے کے، باوجود صاف ستھرے سے تو نہیں کہنا چاہیے، باوجود اس میں کوئی بے حیائی نہ ہونے کے کہ بھائی زیادہ کہ عورت مرد ہیں، اس میں بھی بے حیائی ہے، اس کو کیا کہیں ہم، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اسٹینڈرڈز بھی نیچے آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اب کہیں آگے نکلنے کے باوجود سارا خاندان مل کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب بلکہ میں ایک جملہ کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو، کہ عجیب بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹی ایک نامحرم عورت کی اداکاری پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ پاک عافیت فرما دے۔ بھائی ضرورت ہے ہمیں اس طرف لوٹنے کی، واپس اچھے ماحولوں کو اختیار کریں۔ جب اچھے ماحول میں آتے ہیں تو خیال آتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر گزرے ہیں، اور پھر آدمی کے اندر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم واپس ہو جائیں۔
تو ہم جیسے جو مرد ہیں ہم لوگ مختلف علماء کے پاس مشائخ کے پاس بیٹھ گئے، دین کی باتیں سن لی تو ہمارے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے، عورتوں میں بچوں میں نہیں پیدا ہو پاتا۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو خود دینی ماحولوں کے اندر لے کر آیا جائے، اور ان دینی ماحولوں کے اندر ان کا پھر تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اس ماحول میں آنے کی برکت سے یہ ذہن بنتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک صاحب تھے، میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، دوبارہ صرف یاد آ گیا، اس سے یاد دہانی ہو جائے گی۔ یہاں بیٹھتے تھے، ان کی اہلیہ پہلی دفعہ جب ہمارے حضرت کی مجلس میں آئیں تو ایک دوپٹہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور بس تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ آج اس طرح خاتون آئی تھیں، تو وہ بھی معلوم ہوا کہ جی وہ تو ہماری مسجد سے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگی اگلی دفعہ میں کہ جی میں اس طرح آ جاتی ہوں تو اصل میں اگر منہ چھپاؤں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک چادر لے لی، منہ پھر بھی نہیں چھپتا تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، میرے خیال ہے 1.5 سال کی بات ہوگی، بیمار ہو گئی، 2 سال ہو گئے شاید، بیمار ہو گئی آئی سی یو میں تھیں۔ تو ان کے شوہر سے ڈاکٹروں نے شکایت کی کہ جو آپ کی اہلیہ ہیں ان کو سمجھائیں، یہ تقریباً غنودگی، کوما تو نہیں کہیں گے لیکن تقریباً غنودگی میں ہوتی ہیں، لیکن ہم جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پہ کر دیتی ہیں۔ کوئی تقریر نہیں ہے، ماحول انتقال کر گیا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ صرف ماحول کی برکت سے۔ وہ عورت جو پردے پر تیار نہیں تھی کہ مجھے الرجی ہے، وہ ایسی پردے میں آئی۔ ان کے شوہر بتاتے کہ حضرت سے جب بیعت کا تعلق ہو گیا تو کہنے یہ ان کے گھر گیا تھا میں تعزیت کر، کہنے اسی صوفے پر بیٹھتی تھی، عصر کی نماز کے بعد بیٹھتی اور اپنے معمولات کو بشمول قرآن کریم کی تلاوت اور جو اذکار بتائے ہوئے تھے وہ پورے کرتی، آہستہ کرتی ہیں، آہستہ، ان کو مطلب اتنی تیز اس کی عادت نہیں تھی، تو عشاء ہو جاتی تھی اسی جگہ بیٹھ کر کے عشاء پڑھ کر اٹھتی تھی۔ میں پھر آپ سے عرض کروں کہ ماحول بناتا ہے اور ماحول بگاڑتا ہے، ماحول بگاڑتا بھی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ماحول ایسا نہیں تھا، یہ چینل آ کر کے اور چینل کو اپنے گھروں میں جگہ دے دے کہ ماحول کچھ سے کیا ہو گیا، مطلب بولنے کی ضرورت نہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں۔ ہم اب کا نوجوان لڑکیوں کا پہناوا دیکھیں، جو شلوار کی جگہ استعمال کر رہی ہیں، کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک کوئی سوچ سکتا تھا اس کو؟ لیکن اب وہی باپ، وہی ماں اس بچی کو اس طرح گھر سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے۔ ایک طریقہ ہے بچنے کا، وہ ہے ماحول، اس کو اختیار کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.